شعبہ جو ہے یہ غیر منصرف ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک سفر میں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے قضاء حاجت کے لیے، اور حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی ڈال رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور آپ وضو فرما رہے تھے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ دھویا اور دونوں ہاتھ اور سر کا مسح کیا، اور مسح کیا خفین پر۔ اچھا جی، آگے ہے کہ باب قراءۃ القرآن بعد الحدث وغیرہ، حدث کے بعد اور حدث کے علاوہ کے بعد قراءۃ قرآن۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حمام میں قراءۃ قرآن کے لحاظ سے کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی اگر بائی چانس حمام کے اندر کسی کو زبانی قرآن پڑھنے کا اتفاق ہو جائے تو اس کے اندر حرج نہیں۔ حمام سے مراد عین غسل خانہ نہیں ہے، بلکہ یعنی وہ مکان ہے کہ جس کے اندر پھر غسل خانے بھی بنے ہوئے ہیں اور بیٹھنے کی جگہ بھی بنی ہوئی ہے، تو یعنی لوگ بیٹھ کے اپنی اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں، تو اس انتظار گاہ میں جو اسی چھت کے نیچے ہے، جو مجموعی طور پر اس سارے مکان کو حمام کہا جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ نہ یہ کہ عین جو غسل خانہ ہے اس کی بات ہو رہی ہے، تو حمام سے مراد وہ مکان ہے کہ جس کے اندر پھر آگے کئی حصے ہیں، یعنی غسل خانے بھی علیحدہ علیحدہ بنے ہوئے ہیں اور بیٹھنے کی جگہ علیحدہ بنی ہوئی ہے۔ اس بیٹھنے کی جگہ میں اگر بیٹھے ہوئے کسی نے قرآن پڑھا تو اس کے اندر حرج نہیں ہے۔ اور یہ خصوصی طور پر اس لیے ذکر کیا کہ حضرت حسن بصری جو ہیں انہوں نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے، اور بھی کچھ ائمہ نے۔ تو یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ موقف اختیار کیا جو حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وضو کے بغیر خط لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی یہاں خط لکھنے سے مراد جو ہے وہ خط کہ جو مثلا کسی شرعی حکم کے بارے میں لکھا جا رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر آیت بھی لکھی جائے گی، حدیث بھی لکھی جائے گی، تو اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسا خط لکھا جا سکتا ہے وضو کے بغیر بھی، یعنی نفس جواز بتانا مقصد ہے، نہ یہ کہ کوئی یہ طریقہ اپنائے۔ یعنی ویسے فضیلت تو اسی میں ہے کہ وضو ہو اور پھر وہ اس طرح کی تحریر لکھے، لیکن اگر کسی نے وضو کے بغیر بھی کوئی تحریر لکھی جس کے اندر کسی آیت کا حوالہ بھی وہ اپنے قلم سے لکھ رہا ہے اس آیت کو، تو اس کے لحاظ سے حرج نہیں ہے۔
حماد ابراہیم نقی سے روایت کرتے ہیں کہ ان کان علیہم ازارن، اگر حمام میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے اوپر یعنی انہوں نے تہ باندھا ہوا ہو، فسلم تو پھر تم ان کو سلام کہو، وَإِلَّا فَلَا تُسَلِّمْ اور اگر انہوں نے تہ بند نہ باندھا ہو تو پھر انہیں سلام نہ کہو، کیونکہ سلام جو ہے وہ اذکار میں سے ہے اور ننگے بندوں کو سلام نہ کہا جائے۔ اچھا جی، فرید اناد کے تنسائیں ایسا نہ دیش رسائیں پیچھے پکڑا دو سنو، ڈاکٹر عمران نو فون کر دیو آوے اور بلڈ پریشر چیک کرنے والا بھی نال جاوے۔ اچھا جی، ان کان علیہم ازارن، تو یہ ہمارے ماحول میں ایسے حمام نہیں پائے جاتے جن کی یہ بات ہو رہی ہے۔ شاید اب یہ جو ماڈرن شروع ہو رہے ہیں وہ ایسا کلچر رکھتے ہوں، تو پرانے جو حمام ہیں یعنی وہاں پر بصرہ کے اندر عراق میں اپنا موصل جو عراق کا شہر ہے، مطلب بات نہ کرو چپ کر کے بیٹھو، تو ایسی سردی کے موسم میں ہم وہاں پر گئے تو ریل گاڑی پہ فجر کے وقت نماز پڑھنے کے لیے ہم جگہ ڈھونڈ رہے تھے، تو ساری مسجدیں بند تھیں، یعنی نماز ہو چکی تھی، تو اس کے بعد تو ٹائم بہت تھوڑا تھا، تو ہمیں کوشش تھی کہ کہیں کوئی وضو والی جگہ مل جائے تو ہم وضو کر کے کسی جگہ بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھیں۔ تو اس ٹائم ایک حمام کھلا تھا، یعنی باہر حمام کا بورڈ لگا ہوا تھا، تو ہم بہت جلدی میں تھے، فوراً ہم داخل ہو گئے اس حمام کے اندر۔ تو وہ باہر تو گیٹ اس کا چھوٹا سا تھا، اندر بہت کھلا تھا، تو نیچے اوپر اس کی جگہ بنی ہوئی تھی، تو یعنی بہت سے لوگ وہاں پر بیٹھے تھے، کوئی انڈر ویئر پہن کے، کوئی ویسے وہ مالش کر رہے تھے یعنی وہ پورا ایک انہوں نے وہاں پر حال بھرا ہوا تھا۔ تو یعنی یہ لفظ اس حمام کے لحاظ سے ہیں کہ وہاں بندہ داخل ہو تو آگے یعنی نہانے والے تو کچھ ہیں اور کچھ جو ہیں وہ بیٹھ کے مالش کر رہے ہیں علیحدہ علیحدہ جگہوں میں، یعنی چھوٹے چھوٹے کیبن بنے ہوئے ہیں اور عام ہی بیٹھے ہوئے ہیں سارے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر یعنی ان کان علیہم ازار، اگر انہوں نے قمیصیں تو اگرچہ اتاری ہوئی ہیں، تہ بند باندھے ہوئے اور اچھی طرح وضو کیا، پھر آپ کھڑے ہوئے درا حال کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بھی کھڑا ہو گیا اور میں نے بھی اسی طرح کیا جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے۔ ثم ذهبت، پھر میں گیا، یعنی اسی طرح کیا کا مطلب یہ ہے کہ وضو وغیرہ کرنے کے بعد میں گیا، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پہلو کے اندر کھڑا ہو گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ رکھا میرے سر پر اور میرے دائیں کان کو پکڑ لیا، یفتلوہا، یہ حال ہے آخاذہ سے، درا حال کہ آپ کان کو پکڑ کے اس کو بٹ دے رہے تھے، یعنی اس طرح مروڑ رہے تھے۔ اچھا جی، تو فصلى رکعتین، آپ نے 2 رکعتیں پڑھیں، پھر 2 رکعتیں پڑھیں، پھر 2 رکعتیں پڑھیں، پھر 2 رکعتیں پڑھیں، پھر 2 رکعتیں پڑھیں، یعنی یہ 10 ہو گئیں، اور پھر 2 رکعتیں پڑھیں، پھر آپ نے ایک وتر پڑھا، پھر آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے یہاں تک کہ مؤذن آپ کے پاس آیا۔ تو یہ تہجد کی
نماز تھی، تراویح نہیں تھی، تو تہجد کی نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پڑھی۔ تو مؤذن آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے ہلکی سی 2 رکعتیں پڑھیں۔ ہلکی سی مطلب یہ ہے کہ لمبی قرات اس میں زیادہ نہیں تھی، یہ فجر کی 2 رکعتیں سنتیں پڑھیں۔ پھر آپ تشریف لے گئے اور نماز فجر کے فرائض ادا کیے۔ تو یہ حدیث شریف اس سے علیحدہ ہے کہ جو پہلے فتح الباری سے بیان کی کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ نہیں کھڑے تھے بلکہ پیچھے کھڑے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پیچھے کر کے انہیں اپنے برابر کھڑا کیا، اور وہ پیچھے ہٹ گئے، پھر برابر کھڑا کیا، پھر پیچھے ہٹ گئے، تیسری بار بھی کھڑا کیا تو وہ پیچھے ہٹ گئے، اور سلام پھیرنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبن عباس ما لکا اجعلک حذائی و تخلفنی، کہ میں تجھے اپنے برابر کھڑا کرتا رہا اور تم پیچھے ہٹتے رہے، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ما کان ینبغی لی ان اقوم حذاءک وانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ میں ادب کے لیے پیچھے ہٹا ہوں، چونکہ میرے لیے یہ جائز نہیں کہ میں آپ کے برابر کھڑا ہو جاؤں، چونکہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اچھا جی، اگلی حدیث جو ہے وہ پہلے گزر چکی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، اور وہ جو جنت کا گچھا پکڑا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہاں اس کے جو 31 صفحے پہ تیسری لائن میں نئے الفاظ ہیں، ثم قال ما من شيء كنت لم اراه الا قد رأيته في مقامی هذا، تو یہ نکرہ تحت النفی ہے، کون سا شے میں، کوئی بھی ایسی شے نہیں تھی کہ جو آج تک میں نے نہیں دیکھی تھی مگر یہ کہ میں نے اسی جگہ کھڑے ہو کر اس شے کو دیکھ لیا۔ یعنی یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بڑے مشاہدات ہیں ان میں سے ایک اہم مشاہدہ ہے۔ ما من شیء کنت لم ارہ، آج تک جو میں نے شے نہیں دیکھی تھی، جو شے بھی آج تک نہیں دیکھی تھی میں نے، مگر میں نے اسے دیکھ لیا ہے اسی جگہ کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ میں نے جنت کو بھی دیکھ لیا ہے اور دوزخ کو بھی دیکھ لیا ہے۔ تو جنت دوزخ سے مراد ان کی تصویریں نہیں ہیں، خود جنت اور خود دوزخ کا جو مشاہدہ ہے اس کی بات ہے۔ اور جنت دوزخ یعنی دونوں مخلوقات جو ہیں وہ حد درجہ بڑے ہیں، یعنی زمین و آسمان سے۔ اچھا جی، مجھے یہ وحی کی گئی کہ بے شک تم آزمائے جاؤ گے قبروں میں، تم سے مراد یعنی تمہاری امت، ایسی آزمائش سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثل کے یہ لفظ بولے یا قریب کے، فتنہ دجال کے برابر جو آزمائش ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ آپ نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مثل کا لفظ بولا یا قریب کا۔ تو یؤتی احدکم، تو تم میں سے ایک بندہ جو ہے اسے لایا جائے گا، یعنی یہ جو قبر میں سوالات ہیں، اسے کہا جائے گا ما علمک بہذا الرجل، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہ تمہارا علم ان کے بارے میں کیا ہے، مومن یا موقن؟
راوی کہتے ہیں کہ مجھے یہ معلوم نہیں کہ اسما رضی اللہ تعالی عنہ نے لفظ کون سا بولا. وہ کہے گا ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاءنا بالبینات والہدا، کہ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ہمارے پاس دلیلیں لے کر آئے. یعنی یہ قبر کے اندر بھی جو دین لانے کا اعزاز ہے، اس کا اقرار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے کرنا پڑے گا کہ یہ ہمارے پاس دین لے کے آئے، اگرچہ یہ بولنے والا دنیا کے کسی کنارے کا رہائشی تھا، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. تو یہ کسی ایک علاقے کے لیے، صرف حجاز کے لیے یا صرف عرب کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین نہیں لائے تھے، بلکہ ہر چپے کے لیے لائے تھے، اور ہر چپے پر دین لانا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے. آگے اس کا احیاء یا غلبہ یا اظہار یا اعلاء یہ پھر امت کی ڈیوٹی ہے اپنے اپنے زمانے میں. اچھا جی، جاءنا اس واسطے یعنی امت کے اندر دین کو مقیم کرنے والے لوگ، اقامت کرنے والے، یا لقب ہے امت کے اولیاء کا محی الدین، دین کو زندہ کرنے والے. لیکن کوئی کسی بزرگ کا آج تک لقب مجیع الدین نہیں ہے، کیونکہ مجیع الدین صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دین لانے کا منصب آپ ہی کا ہے. محی الدین ہو سکتا ہے، مقیم الدین ہو سکتا ہے، مظہر الدین ہو سکتا ہے، معلی الدین یا اعلاء دین ہو سکتا ہے، اور مفاہم الدین، مدرس الدین، معلم الدین، یہ سارے شانیں امت کی ہیں. لیکن مجیع الدین جو ہے یہ شان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو یہ پاس ہونے والا جو ہے قبر میں یہ کہے گا، اگرچہ صدی کوئی بھی ہو، مثلا 15ویں صدی ہے تو لاہور میں کوئی بندہ جو فوت ہوا اور اس سے فرشتوں نے جب یہ سوال کیا کہ یہ کون ہے، یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جواب میں وہ یہ کہے گا کہ ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاءنا بالبینات، ہمارے پاس یہی دین لے کر آئے، بینات اور ہدایت. یہ یعنی ہر صدی اور ہر علاقے کے پاس ہونے والے لوگوں کا جواب ہے. فَأَجَبْنَا، تو ہم نے وہ دین قبول کر لیا اور ہم ایمان لے آئے اور ہم نے پیروی کی. تو کہا جائے گا سو جاؤ تم، نم یا نم، نام ینام یا نام ینوم، صالحا، اچھے طریقے سے. یہ کتنے بول رہے ہیں، چوں چوں کر رہے ہیں؟ عبداللہ چپ کر کے بیٹھو. اچھا جی، نم صالحا، سو جاؤ، یعنی یہ اسے نہیں کہا جا کہ مر جاؤ بلکہ سو جاؤ، چونکہ تعاد و روح فی جسد ہی، جب سوالات ہوتے ہیں تو روح لوٹائی جاتی ہے، تو روح جو ہے وہ لوٹائی جانے کے بعد اب اسے کہا جا رہا ہے کہ سو جاؤ، نہ کہ دوبارہ مر جاؤ. اچھا جی، فقد علمنا ان کنت لمؤمنا، ہمیں پہلے ہی پتا تھا کہ تم نے یہی جواب دینا ہے کہ تم مومن ہو. لیکن منافق یا یہ لفظ بولا اسما رضی اللہ تعالی عنہا نے، مرتاب جو شک کا مریض ہے، وہ کیا کہے گا، لا ادری، میں نہیں جانتا، سمعت الناس یقولون شیئا، لوگ ایک بات کرتے تھے تو میں نے بھی وہ بات کر دی، میں ان کو نہیں جانتا کہ ان کا حقیقی تعارف کیا ہے.
अच्छा जी। تو باقی جو احادیث ہیں کتاب الوضو کی جو دوسری جگہ تم نے پڑھی ہوئی ہیں، اس میں یہ اگلا باب دیکھو، باب استعمال فضل وضوء الناس، لوگوں کے وضو کا بچا ہوا پانی استعمال کرنا۔ 6 نمبر حاشیے پہ لکھا ہے کہ وضو والمراد بفتح الواو المراد بالفضل ما باقی من الماء بعد التوضی او الذی یتقاطر بعدہ۔ اس کے 2 معنی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ایک برتن سے پانی لے کے کوئی وضو کر رہا ہے تو پیچھے پانی بچ گیا ہے جس میں یہ اپنا ہاتھ بار بار ڈالتا رہا ہے وضو کرنے کے لیے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے جسم سے جو قطرے ٹپک رہے ہوں وضو کرنے کے بعد، یعنی جو اس کے جسم پر پانی ڈالا گیا ہے آگے اس پانی کو استعمال کرنا جو اس کے بدن سے جدا ہو رہا ہے پہلے بندے کے بدن سے۔ وَأَمَرَ جریر بن عبداللہ اہلہ ان یتوضؤ بفضل سواکہ۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل کو یہ حکم دیا کہ وہ جس پانی میں اپنا مسواک ڈبو کے مسواک کر رہے تھے وہ پانی دوسرے لوگ وضو کے لیے استعمال کر لیں۔ آگے جو حدیث شریف ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت اور تبرک کے لحاظ سے خصوصی حدیث ہے۔ اچھا جی، حضرت ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حاجرہ کے وقت، یعنی دوپہر کے وقت، تو آپ کے پاس پانی لایا گیا، آپ نے وضو کیا۔ فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ۔ تو ایک تو آگے حدیث حدیبیہ آئے گی، تو یہ اس کے علاوہ ہے، ایک حدیث بطحہ ہے اس مضمون کی، ایک حدیث حدیبیہ ہے، اور یہ ان دونوں سے علیحدہ ہے۔ فَجَعَلَ النَّاسُ، ناس سے مراد ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شروع ہو گئے۔ جعل الناس یأخذون من فضل وضوئہ، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی سے، یہاں فضل کا دوسرا معنی ہے کہ جو قطرے ٹپک رہے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے وضو کے پانی کے، تو لوگ اسے حاصل کرنا شروع ہو گئے۔ فَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ، اور وہ اپنے بدن پہ وہ قطرے مل رہے تھے، یعنی حصول برکت کے لیے۔ یتمسحون بہ، تو یہ تمسح اس وقت اس پر جنگ ہے سنی وہابی کی
तमस्सो जिदारी, दीवारों को हाथ लगाना, मुतबर्रक मकामात को, मट्टी को हाथ लगाना, यहाँ तक कि जो अहले नजद का मज़हब उसके मुताबिक काबे की दीवारों को हाथ लगाना भी बिदअत है और गिलाफ काबा को हाथ लगाना या चूमना वो भी बिदअत है। यहाँ तक कि हजर अस्वद को हाथ लगाना बरकत के लिए ये भी बिदअत है। यानी इसको हज की गलतियों में उन्होंने लिखा है कि सिर्फ जो है वो उसको चूमा जाए और वो भी बरकत के लिए ना चूमा जाए बल्कि सुन्नत की अदायगी के लिए चूमा जाए। इतना वो तमस्सुह के खिलाफ है। तमस्सुह, और इसको सुन्ना तुर्किया कहते हैं, यानी तुर्की वालों का तरीका है ये कि हर चीज़ को चूमते रहते हैं, यानी मुतबर्रक मकामात के लिहाज से। तो इधर सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम फयतमस्सहूना, मल रहे थे उस पानी को अपने अजसाम पर, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे। यानी मलना ये अपने तौर पर उन्होंने शुरू कर लिया था, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्दीक कर दी गई, रोका नहीं गया, तो फिर हदीस तकरीरी बन गई। और आगे फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा हुक्म भी दे दिया इस काम का, इसी हदीस के आखिरी हिस्से में है। अच्छा जी, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोहर की 2 रकतें पढ़ी और असर की 2 रकतें पढ़ी, और आपके सामने नेज़ा लगा हुआ था, यानी ये कसर नमाज की वजह से 2-2 रकतें पढ़ी और सामने सुतरा के तौर पर नेज़ा गाड़ा गया था। हजरत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्याला मंगाया जिसके अंदर पानी था। फगसल यदैहि व वजहहु, प्याले से मुराद यानी बड़े साइज का है, जिस तरह परात है। अच्छा जी, तो उसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथ मुबारक धोए और चेहरा मुबारक भी धोया। वमज्जा फी है, और उसमें कुली भी की, यानी मुंह में पानी डाल के फिर वापस वही पानी जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मुंह में जिसके अंदर लुआबे दहन मिला वो आपने वापस उस बर्तन में डाला। सुम्मा काला, फिर फरमाया, लहुमा, इन दोनों सहाबा रदी अल्लाह ताला अन्हुम को, क्योंकि एक है अबू मूसा अशरी रदी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरे हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु, इन दोनों से ये फरमाया, इशरबा मिन्हु, इससे तुम पी लो, व अफरिगा अला वजूहिकुमा, और अपने चेहरों पर भी डाल लो, व नुहूरिकुमा, और अपने सीनों पर भी डाल लो। तो ये यानी अमर देकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी उम्मत को तोहफा दे दिया कि ये सिर्फ सहाबा का अपना शौक ही नहीं था बल्कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अमर भी था, हुक्म भी था, बरकत और तबर्रुक के लिहाज से। तो अफरिगा अला वजूहिकुमा व नुहूरिकुमा, तो बरकत और तबर्रुक का अकीदा यानी ये खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निगरानी में उम्मत को तफवीज़ फरमाया। तो ऐसी जो चीजें इनका वो इनकार नहीं कर सकते, तो ना इनकार करते हैं, यानी वो चूंकि अब जितनी भी चीजें हैं उनके लिहाज से शक
का फ़ायदा हासिल करते हैं कि ये साबित नहीं कि आज ये चीज़ वही है, वही प्याला है कि जिसको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ लगा था। लेकिन गारे हिरा तो वही है और गारे सौर तो वही है, मगर फिर भी वहाँ वो इजाज़त देने को तैयार नहीं है। और फिर ये जो तकसीम करते हैं कि अतबर्रुकुल मशरूअ व गैरुल मशरूअ, एक तबर्रुक जायज़ है और दूसरा नाजायज़ है। तो जिस तबर्रुक को वो जायज़ समझते हैं, यानी जब ये दलाइल उनके सामने रखे जाते हैं तो बहाना दूसरे में ये करते हैं कि ये साबित नहीं, लेकिन जो उनकी असल दलील है तबर्रुक के शिरक होने की बुनियाद पर, माज़अल्लाह वो दलील तो यहाँ भी टकराती है कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी में हाथ मुबारक रखा तो क्या चीज़ थी कि जो मिक्स हो गई पानी के अंदर और अब इसको मुफीद जाना जा रहा है। यानी हम उसी में बात कर लेते हैं कि जिसको सनद से तुम भी मानते हो। अब यहाँ कौन सी चीज़ थी मा तहतल असबाब के, यानी हाथ रखना तो मा तहतल असबाब है, मगर हाथ से जो कुछ पानी में मिला है वो क्या है? वो जो है वो तो कोई मा तहतल असबाब चीज़ नहीं है और वो अकल से वरा है और उसका फ़ायदा मानना ये सहाबा का दीन है। तो ये असल यानी है इख्तिलाफी मकाम कि हम ये फ़ायदा मानते हैं और तुम इस फ़ायदे को शिरक करार देते हो कि किसी मुकद्दस मकाम का फ़ायदा, यहाँ तक कि उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर ये समझा जाए कि वहाँ पढ़ने से नमाज का सवाब ज़्यादा होगा तो ये अबू जाल के शिरक से बड़ा शिरक है। यहाँ तक अपनी किताबों के अंदर उन्होंने बरकत और तबर्रुक के खिलाफ लिखा है। तो यानी ये जो मुस्तनद हवाले हैं इनके लिहाज से तो इनकार नहीं, तो जो तावील करते हैं उस तावील की गुंजाइश नहीं। इस लिहाज से कि फिर ये होगा कि जिस बात की सनद है तो वहाँ जो है बिसनद शिरक जायज़ है और बग़ैर सनद जो है वो शिरक जायज़ नहीं है। या जिस तरह के जो ज़िंदा है उसको माबूद बना ले तो जायज़ है और जो कब्र में चला गया उसे माबूद बना लें तो जायज़ नहीं है। यानी असल शिरक के सौदागर वो हैं कि जब ये फ़र्क करते हैं कि ये काम ज़िंदा के लिहाज से तो शिरक नहीं है, फौतशुदा के लिहाज से शिरक है। यानी निदा करना, उन्हें पुकारना मदद के लिए। तो हमारा ये मज़हब है कि अल्लाह का कोई भी शरीक नहीं, ना उनमें जिनमें रूह है, ना उनमें से कोई जिन एक बार निकल चुकी और दुनिया से जा चुके हैं। अल्लाह का कोई भी शरीक नहीं है, जबकि वहाबीइज़्म आधे शिरक को जायज़ करार दिए हुए हैं कि जिंदों में से अगर कोई किसी से मदद मांग लो या कोई मदद कर ले तो यहाँ शिरक नहीं होगा, जबकि वो इस मदद और इस्तिआनत और इआनत को तअब्बुद करार दे चुके हैं कि ये गैरुल्लाह की इबादत है। तो इबादत तो कोई जिंदा कहे कि मुझे सजदा करो तो फिर भी उसको माबूद मानना हराम है, शिरक है। कोई फौतशुदा को माबूद बनाए तो फिर भी शिरक है। तो ये वहाबियत में जो सिर्फ कब्रों पर दीन नाफिज किया जाता है कि उनमें से किसी को कोई माबूद ना समझे, जिंदों में से अगरचे बना ले, तो ये खुद यानी शिरक का दरवाज़ा खोलने वाले हैं। ऐसे ये तफरीक करना कि जिंदा का वसीला जायज़ है, फौतशुदा का वसीला जायज़ नहीं है। जिस तरह से अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु वाली हदीस जो है बुखारी में कि हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि अल्लाह, पहले हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ करते थे, अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान के वसीले से हम दुआ कर रहे हैं, तो हम पे बारिश बरसा।
تو ہماری اس پر وضاحت یہ ہے کہ وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ توسل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہی خاص نہیں، سرکار کے خاندان کے دیگر افراد سے بھی کیا جا سکتا، لیکن وہابی کہتے ہیں کہ چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا تو اس بنیاد پر آپ کا نام نہیں لیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور حضرت عباس چونکہ زندہ تھے تو ان کا نام لیا، یعنی وہ اس طرف اس تعویل کے ذریعے اس کو موڑتے ہیں۔ تو اس پر ہم کہتے ہیں کہ ان کی تعویل شرکیہ تعویل ہے۔ ہمارے لحاظ سے یہ جو جس کا وسیلہ پیش کیا جاتا ہے اس کام میں اس کا اپنا کوئی دخل نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر وہ 95% کام اللہ نے کرنا ہے، 5% وسیلے والے نے کرنا ہے، تو پھر آگے یہ شرط لگائی جائے کہ زندہ ہوگا تو کر لے گا، فوت شدہ ہوگا تو پھر نہیں کر سکے گا چونکہ فوت شدہ ہے۔ ہمارے لحاظ سے ایسا نہیں ہے، لیکن وہابی جب یہ فرق کر رہے ہیں کہ زندہ کا جائز ہے فوت شدہ کا جائز نہیں ہے، تو پھر یہی مطلب بنا کہ کچھ نہ کچھ حصہ اس اسسٹنٹ کا ہے اللہ کے ساتھ کہ کچھ یہ کرے گا اور باقی کام اللہ کرے گا، اور چونکہ قبر والا تو فوت ہو گیا وہ تو کر نہیں سکتا، اور یہ زندہ ہے یہ کوئی حصہ ڈال لے گا اس میں۔ تو یہ جو شراکت ہے یہ شرک ہے کہ وہ کام رب نے تو کن سے کر دینا ہے، اس میں نہ زندہ نے کوئی حصہ ڈالنا ہے نہ فوت شدہ نے ڈالنا ہے۔ تو یہ تقسیم زندہ اور فوت شدہ کی کرنا یہ پھر اس بات کی طرف لے جائے گی کہ زندہ کا تو حصہ مانا جائے ساتھ چونکہ زندہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو کوئی شریک نہیں، نہ زندہ نہ فوت شدہ۔ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ کام کرنا رب نے، لیکن وسیلے کا فائدہ کیا ہے کہ جن کا ہم نام لیں ان کی ویلیو اللہ کے دربار میں بڑی ہے، یعنی ان کی عزت ہے اللہ کے دربار میں، اور اس عزت کی بنیاد پر ان کا نام لینے سے رب مدد فرما دے گا، یعنی کرنی مدد اللہ نے ہی ہے لیکن ان کا نام عزت والا ہے، اہل اللہ کا، انبیاء اولیاء علیہ السلام کا۔ تو اب ہمارے لحاظ سے دونوں حالتیں جو ہیں، ایک ولی زندہ ہے یا فوت ہو گیا ہے، رب فوت ہونے سے عزت چھین نہیں لیتا کہ پہلے تو عزت تھی اب یہ بجتا ہو گیا معاذ اللہ، بلکہ یہ تو دنیا داروں کے ہاں بھی ہے کہ مرنے کے بعد بھی پہلے مقام کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، اس کا باپ جو ہے وہ ہمارا دوست تھا، تو اب اس کی بھی کا بھی لحاظ کیا جائے۔ تو جس بنیاد پر وسیلہ کا جواز ہے وہ بنیاد زندہ اور فوت شدہ میں مختلف نہیں ہے، عزت وہ حالت زندگی میں بھی ہے اور بعد از وصال بھی ہے۔ تو یہ الٹا ان کی طرف سے جو فرق کیا جاتا ہے وہ شرک کا دروازہ کھولتا ہے، اور ہمارے لحاظ سے دونوں حالتوں میں وسیلہ جائز ہے، اور جس بیس پر ہے وہ بیس جو ہے وہ ہے اللہ کے دربار میں ان لوگوں کا مرتبہ و مقام، اور وہ دونوں حالتوں میں برقرار ہے، بلکہ بعد از وصال ایک لحاظ سے زیادہ ہو گیا ہے، کیونکہ پہلے خطرہ تھا، اگرچہ رب کو تو پتہ ہے لیکن خدشہ تھا کہ اب تک یہ بندہ فوت نہیں ہوا، اور ادھر یہ ہے کہ دل 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اور کسی وقت بھی بدل سکتا ہے، تو کہیں یہ بدل نہ جائے اور خاتمہ بالخیر ہونے کی بجائے کوئی اور واقعہ نہ ہو جائے۔ تو یہ دنیا میں تو احتمال تھا، لیکن جب خاتمہ بالخیر ہو گیا اب تو پکا ہو گیا ایمان، اب تو کوئی دوسرا احتمال نہیں رہا، تو اس بنیاد پر اب ویلیو مزید بڑھ گئی ہے۔ تو یہ یعنی جو ان کی تقسیم ہے اصل شرک کا دروازہ وہ کھولتی ہے۔ اچھا جی،
इशरबा मिन्हु व अफरिगा अला वजूहिकुमा व नूरिकुमा। तो ये जितनी चीज़ों पर हमारे लिहाज से एतराज़ है कि ये सुन्नी तवाहुम परस्ती का शिकार हैं, तो अब यहाँ पूछ सकते हैं कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वुज़ू वाला पानी या अपने हाथ लगा हुआ पानी पिला रहे थे, तो ये क्या दीन था जिस पे अमल किया जा रहा था? क्या चीज़ उसमें शामिल हुई थी? यानी ज़ाहिरी असबाब के लिहाज से कोई विटामिन शामिल किए गए थे, कोई और दवाई मिक्स की गई थी। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस हाथों की बरकत जो है वो मानना जिस नज़रिए के मुताबिक जायज़ है और साबित बिसुन्ना है, तो इसको फिर तवाहुम परस्ती का इल्ज़ाम नहीं दिया जा सकता। यही हक परस्ती है कि जो इस्लाम में साबित है। सिर्फ यह है कि ये इसके अंदर सबूत होना चाहिए, ना ये कि महज ज़न वहम और गुमान की बुनियाद पर कहीं कोई डेरा लगा ले कि मुझे ख्वाब आया है कि यहाँ एक बुज़ुर्ग रात बैठे हुए थे, लिहाजा मैंने झंडा यहाँ लगा लिया है और फिर साथ कब्र बना ली है। तो इस तरह की कोई सूरत हाल ना हो। अच्छा जी, अगली हदीस जो है वो हजरत महमूद बिन रुबैय, ये भी उनमें से हैं, यानी जो छोटे उम्र के सहाबा थे, बच्चे थे ये। तो ये पहले भी हदीस गुजर चुकी है। ये वो हैं कि जिनके चेहरे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह मुबारक से पानी फेंका, यानी कुली वाला पानी, इस हालत में कि ये गुलाम थे, यानी गुलाम का मतलब बच्चे थे। हजरत महमूद वो पानी लिया क्या था, कहाँ से था? मिन बेरिहिम, उनके कुएं से पकड़ा था। उर्वा ने हजरत मिस्वर से रवायत किया है और इनके अलावा से, मिस्वर के अलावा से, और हर एक जो है वो अपने साहिब की, अपने दोस्त की तस्दीक कर रहा है। अच्छा जी, यानी मिस्वर के अलावा जो है वो मिस्वर की तस्दीक कर रहा है। वइज़ा तवद्दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू किया, कादू यक़्ततिलून अला वदूइही, करीब था कि वुज़ू के पानी के हसूल के अंदर लड़ाई हो जाती। यानी ये मुबालगा है रश के लिहाज से। यक़्ततिलून यानी एक तो होता है ना किताल, वो है सर उतार देना किसी का, और एक ये है इक़्तिताल, लड़ाई। यानी ये नहीं कि इस मसले पर सर उतारने को तैयार हो जाते थे, यानी इस मसले पर आपस में उनकी लड़ाई करीब थी कि एक अपना हाथ आगे कर रहा है, दूसरा उसके हाथ को खींच के अपना आगे कर रहा है। यानी वैसे तो ईसार का ये जज्बा था कि उहद के मैदान में जान बच जाने की उम्मीद थी कि पानी पी लेते, तो उस वक़्त का जान जाती है तो चली जाए, लेकिन भाई की बच जाए, मेरी चली जाए। तो वहाँ तो ईसार कर गए, मगर ये ऐसी चीज़ है कि यहाँ ईसार नहीं करते थे कि मेरा हिस्सा है तो मैंने लेना है, मैं क्यों किसी को लेने दूँ। यानी इससे ये पता चलता है कि बरकत का जो अकीदा था उसके पेश नज़र जान से भी ज़्यादा अहम चीज़ थी उनके नज़दीक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुज़ू वाला पानी। यानी जहाँ जान का मसला था वहाँ तो ईसार कर गए, लेकिन ये ईमान का मसला था तो यहाँ ईसार नहीं करते। हर एक कहता मैंने अपना हिस्सा खुद लेना है, और वो ये कोशिश कर रहे थे। तो यक़्ततिलूना, करीब थे कि उनके का झगड़ा हो जाए।
اچھا جی ڈاکٹر عمران صاحب تسی جلدی بیچو کہ بیان ہے؟ اچھا اچھا اشارۃ النص نالے نہ ثابت کرنا تو پیچھے پھر آ جا سائڈ تے ایتھے تسی اپنا کام جاری رکھو. اچھا جی تو آگے ہے کہ حضرت صاحب بن یزید کہتے ہیں کہ مجھے میری خالہ لے گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اب صحابی کے باپ جو ہے ان کا نام ہے یزید. تو یہ جو مرزا جیلمی ہے وہ با یزید بستامی پر اس لیے اعتراض کرتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام یزید کیوں رکھا کہ پھر ان کو ابو یزید کہا جاتا تھا. تو ایک ہے اس لفظ کے اندر یعنی یزید پلید کا جو نام یزید ہے اگر اسی سے اس نام کا آغاز ہوا ہوتا تو پھر تو ہمیشہ کے لیے متروک ہو جاتا. یہ ایک قرآنی لفظ ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. تو اب اس بنیاد پر اس پلید کی وجہ سے یہ لفظ قرآنی جو ہے یہ تو متروک نہیں ہو سکتا. اور جب وہ پہلے بھی صحابہ کے آباء و اجداد کے ناموں میں موجود تھا اور ایسے ہی پھر صحابہ و تابعین کے ناموں کے اندر تو اس واسطے مطلقاً یہ بزرگوں کے لحاظ سے یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا. یا تو یہ کہ اسی سے اس لفظ کا آغاز ہوتا تو پھر ہر لحاظ سے یہ متروک ہو جاتا کیونکہ یہ مطلقاً لفظ زادہ یزید و عربی زبان کا لفظ اور قرآنی لفظ ہے. لیکن اس کے باوجود جس وقت معاشرے کے اندر یہ آج کے لحاظ سے یعنی نامزد ہے تقریباً وہی اس واسطے یعنی اجتناب کیا جائے یہ نام رکھنے سے. مگر وہ جو بزرگوں کے نام تھے جس انداز میں وہ اس نسبت کی وجہ سے نہیں تھے اس کی لحاظ سے وہ علیحدہ اس نام کی ایک تاریخ ہے ایک پس منظر ہے. اس لحاظ سے حضرت با یزید بستامی جو ہیں ان کو ابو یزید یا با یزید کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے کتنا اس کی وجہ سے درد ہے. ہاں جی میرے گولی پہ اثر دوائی میں ہے آپ نے جا کے پرسوں کچھ کون ہوا تھا جو ایک جیسا ہی آ رہا ہے تھوڑا ہی بس. اچھا جی تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے میری خالہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری بہن کا بیٹا جو ہے یہ بیمار ہے. فماسح رأسی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا. ودعا لی بالبرکہ اور برکت کے لیے میرے لیے برکت کے لیے دعا کی. ثم توضا پھر آپ نے وضو فرمایا. فشربت من وضوئہ تو میں نے آپ کے وضو والا پانی پیا. ثم قمت پھر میں کھڑا ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کے پیچھے تو میں نے دیکھا مہر نبوت کی طرف بین کتفی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو کندھوں کے درمیان تھی جس طرح کے زر حجلہ ہے. زر حجلہ تو اس کے دو معنی ہیں.
کر دیں. تو حجلہ کہتے ہیں چکور کو، یعنی ایک پرندہ کبوتر کے سائز کا. تو زر ہے اس کا انڈا. تو بیضوی شکل کی مہر نبوت تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو کندھوں کے درمیان. یعنی جیسے آگے دل ہے، اس کے پیچھے اس کندھے کے ساتھ نچلی سائیڈ پہ، تو دو کے درمیان ہی بنتی ہے، اگرچہ اس کی سائیڈ یہ ہے جو دل کے بالمقابل پچھلی طرف. اچھا جی. تو مرغی کا انڈا جو کہ بڑا ہوتا ہے اور چکور کا اس سے چھوٹا ہوتا ہے، تو بیضوی شکل میں، لیکن مرغی کے انڈے سے چھوٹی جسامت تھی. دوسرا زر کہتے ہیں بٹن کو. تو حجلہ کہتے ہیں کمرہ عروسی، یعنی خیمہ جو دلہن کے لیے بنایا جائے. تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرانے زمانے کے جو کوٹ ہیں ان کے جو بٹن لگائے جاتے تھے لکڑی کے، درمیان میں سے اس کے رسی باندھی جاتی تھی، جس طرح کے گلی ڈنڈے کی گلی ہوتی ہے چھوٹی سی. نظر آیا ہے کہیں کوٹ ایسا؟ ہاں. تو وہ جو ہے، یعنی جس طرح کوٹ کے ساتھ وہ چھوٹی گلی کی طرح کا بٹن ہوتا تھا، ایسے ہی پھر خیمے کے بھی لگائے جاتے تھے. تو یہ بھی وہی شیپ ہے چکور کے انڈے کی طرح، چونکہ وہ جو گلی ہے چھوٹی سی، وہ سائیڈوں سے اس کو گول کیا جاتا ہے، درمیان سے وہ زیادہ موٹی ہوتی ہے، سائیڈوں پہ سے گول ہوتی ہے، تو وہ قریب بیضوی شکل کے چلی جاتی ہے. تو وہ اس طرح کی تھی مہر نبوت، یا تو چکور کے انڈے کی طرح، یا پھر یہ جو خیمہ عروسی ہے اس کے ایٹی گلی کی طرح. اچھا. 10 میں یہ 2 گولے کھانے ہیں، یہ 2 دن کی دوائی ہے. بی پی والی دوسری دوائی میں ہے، ماشاءاللہ آدھے گھنٹے میں زیادہ ختم کرے گی. یہ مسوس ہی ہے نا، مسوس تھا. ہاں، یہ بی پی کی وجہ سے 2 دن کی ہے. چلو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. پھر السلام. محمد عبداللہ ادھر آ جاؤ. اچھا جی. الحمد للہ.
مہر نبوت کے لحاظ سے اس میں شفا شریف میں اور نسیم الریاض میں، مواہب الدنیا میں تفصیلاً بحث موجود ہے۔ ہماری ایک آڈیو تقریر اس بارے میں کافی پرانی ہے مہر نبوت کے لحاظ سے۔ اچھا جی، امامینی نے یہ سوال کیا ہے کہ حل کان خاتم النبوت بعد میلادہ او ولدا وہوا معہ، کہ کیا یہ مہر نبوت بوقت ولادت بھی تھی یا بعد میں اس کا ظہور ہوا، یعنی 40 سال بعد یا چند سال بعد۔ قلت قیل ولد وہو معہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر ولادت کے وقت بھی یہ مہر موجود تھی، جس طرح دوسرا وہ مستدرک للحاکم کے اندر حدیث ہے، وہ یہودی والی جس نے خبر دی کہ آج رات اس آخری امت کے رسول پیدا ہو چکے ہیں، تو اس میں بھی ہے کہ اس نے چہرہ دیکھنے کے بجائے پشت دیکھی، تو مہر نبوت جو ہے وہ موجود تھی، اور یہ دیکھ کے وہ بے ہوش ہو کے گر پڑا کہ یہ تو یقیناً نبوت ہے جو کہ بنی اسرائیل اس سے محروم ہو گئے ہیں۔ اچھا جی، این کان موضعہ، یہ کہاں تھی؟ تو بین کتفین تو ہے ہی، لیکن جو کتف یسرا ہے اس کا جو کونا ہے اندر والی سائیڈ کا، اس کے نیچے یہ تھی۔ لأنه يقال إنه الموضع الذي يدخل منه الشیطان إلى باطن الانسان، یعنی عام انسانوں کے لحاظ سے یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے شیطان انسان کے باطن میں داخل ہوتا ہے۔ فَكَانَ هَذَا اسْمَةً لَهُ، تو یہ مہر اس جگہ پہ لگائی گئی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے شیطان سے، کہ شیطان یہاں اس کا کوئی اثر جسم رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ ہو سکے۔ فَكَانَ هَذَا اسْمَةً لَهُ علیہ الصلوٰۃ والسلام من الشیطان۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہیں ان سے کہا گیا وہ کہتے ہیں کہ ایک بندے نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ اللہ اسے دکھائے اس بندے کو کہ انسان کے جسم میں شیطان کا مقام کہاں ہے۔ تو رب ذوالجلال نے اس بندے کو اس کا جسم یوں دکھایا جیسے شیشہ ہوتا ہے، یعنی اوپر چمڑا جو ہے وہ شیشے کی طرح تھا اور اندر سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ ورا شیطان، اس بندے نے شیطان کو دیکھا کہ وہ
मेंढक की सूरत में है। ये बाएं कंधे के नीचे दिल के बिल मुकाबिल, यानी सामने दिल और पीछे बाएं कंधे के नीचे वो बैठा हुआ था मेंढक की शक्ल में, और सूंड उसकी इस तरह थी जिस तरह मच्छर की होती है। तो यहां वो यानी दिल में वसवसे पैदा करता है और इंसान को वो शिकार करता है। तो आम इंसानों की ये सूरत हाल है, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुसूसी तौर पर मोहर नबूवत से मासूम बनाया गया था, मोहर नबूवत लगाकर। वो जो हदीसे हमजाद है, हदीसे हमजाद का तो पता ही है ना सबको। हदीसे हमजाद तो तेरे तो अलावा भी किसी ने पता है? पिछले साल का पता है? अच्छा, यानी जब हर बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ एक शैतान भी होता है जिसकी उस पर ड्यूटी लगाई जाती है कि तूने इसे कंट्रोल करना है। यानी वो जो शैतान ने मोहलत ली हुई है, तो वो हर बंदे का हमजाद होता है जो फिर उसको बुराई का मशवरा देता है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि जब आपकी विलादत हुई तो आपके लिहाज से भी किसको करीन बनाया गया? तो आपने फरमाया नाम इल्ला इन्नहु कद अस्लमा, कि मेरा भी करीन तो था मगर वो करीन भी मुसलमान हो गया है। यानी यहां शैतान भी पहुंच के ईमान ले आया है। कद अस्लमा। अच्छा जी, तो फरमाया अब वो सिर्फ मुझे तो भलाई का ही मशवरा देता है, गुनाह की बात नहीं करता। ये मुस्लिम शरीफ में हदीस हमजाद है। अच्छा जी, जिसने कुली की और नाक में पानी चढ़ाया एक ही चुल्लू से, यानी एक हाथ में पानी लिया, उसी से पहले मुंह में डाला और फिर वही पानी नाक में भी जो बचा हुआ पानी था डाल दिया। अब्दुल्ला बिन जैद कहते हैं कि उन्होंने बर्तन से अपने दोनों हाथों पे पानी डाला और उनको धोया और फिर उससे मुंह धोया और या कुली की और वस्तन शका और नाक में पानी चढ़ाया एक ही चुल्लू से। तो इस्तिनशाक होता है पानी ऊपर चढ़ाना, और इस्तिनसार होता है फिर उसको झाड़ना। तो ये 3 बार उन्होंने किया। फगासला यदैहि इलल मिरफकैन मर्रतैन मर्रतैन, कोनियों समेत हाथ धोए 2-2 बार, और मसा किया अपने सर का, मा अकबाला व मा अदबारा, सर का जो हिस्सा आगे है और जो पीछे है, और धोया दोनों कदमों को टखनों समेत। फिर कहा हा कज़ा वज़ू ओ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वज़ू मुबारक इस तरह है। सर का मसा एक बार करना, यही हदीस उसमें भी जिक्र है। अच्छा जी,
आगे है कि बाबू वुदू अर्रजुल मा इमरातिही व फضل वुदू इमराते। बंदे का अपनी बीवी के साथ मिलकर वुजू करना, एक ही बर्तन से पानी लेकर, और ये कि औरत का बचा हुआ जो पानी है उससे, यानी यहाँ मुस्तामल पानी नहीं बल्कि वैसे जिस पानी से लेकर उसने वुजू किया है, मर्द भी उसी से कर सकता है। ये शरह मानिल आसार में तफसीलन इसकी बहस की उन्होंने कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत मैमूना रदी अल्लाह तआला अन्हा या हज़रत हफ्सा रदी अल्लाह तआला अन्हा वो पानी एक बार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेते हैं उस बर्तन से और दूसरी बार वो ज़ौजा मोहतरमा लेती हैं, तो अब जब उन्होंने लिया तो बाकी का हुक्म फजल वाला हो गया। तो इसके बावजूद भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके साथ वुज़ू किया। तो इस बुनियाद पर औरत का जो बचा हुआ पानी है उससे भी वुज़ू मर्द कर सकता है। यानी इससे मुराद मुस्तामल पानी नहीं, वो जो सिर्फ उससे यानी हाथ अलहदा धोने के बाद फिर उस बर्तन से ले लेकर आगे औरत वुज़ू कर रही थी, यानी जिसके अंदर बिला नियत तहारत उसका हाथ डूबता रहा है, तो वो पानी फिर मर्द वुज़ू में इस्तेमाल कर सकता है, जिस तरह के औरत मर्द का यूं बचा हुआ पानी वुज़ू में इस्तेमाल कर सकती है। आगे जो है वो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने गर्म पानी से वुज़ू किया एक नसरानिया के घर से। अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मर्द और औरतें वुज़ू करते थे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इकट्ठे। यानी मतलब ये नहीं है कि औरतें मर्द इकट्ठे जाके मस्जिद में बैठ के, एक औरत बैठी हुई है साथ एक मर्द बैठा हुआ है या आमने सामने बैठे हुए हैं, ये जमिया का मतलब नहीं है। जमिया का मतलब ये है कि मर्द अपनी बीवी के साथ अपने घर में एक ही बर्तन वो लगन पड़ा हुआ था और उसमें पानी था, तो इस तरह वुज़ू कर लेते थे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात में। अच्छा जी, अब यहाँ भी है फी ज़मान रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये इसमें तक़यीद के लिए है कि बाद वाला मसला तो बाद है, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात के ज़माने में। तो अगरचे लफ्ज़ ज़ाहिरी नहीं लिखा हुआ, लेकिन माना ये किए बगैर मतलब दुरुस्त नहीं हो सकता। अच्छा जी, तो इस तरह की बातें वो आज लिबरल लोग जो है उनको गलत रंग जो है वो देते हैं, गामदी वगैरह। यानी ये आज कहें कि ये इन मौलवियों ने इतना औरतों को घुटन के माहौल में रखा हुआ है, जबकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात के ज़माने में तो उनके लिए वो इकट्ठे आके एक तालाब में हौज़ में इकट्ठे बैठ के वुज़ू कर लेते थे। तो अब ज़ाहिर है कि जब वुज़ू करना है तो औरत को चेहरा ढांप के तो वुज़ू नहीं कर सकती। वुज़ू के वक़्त तो कपड़ा बाजुओं से भी पीछे हटाना है और सर से भी हटाना है, चेहरा भी नंगा करना है, और भी यानी वुज़ू के लिहाज से हालत वुज़ू में लिबास जो है वो अच्छी तरह समेटा नहीं जा सकता। तो अब इस मंज़र को पेश करके वो आगे जो आजकल के यानी उनके मामलात हैं इज्तिमाई सोज़ो वाटर वाले या इस तरह दीगर, तो उनकी तरफ माज़अल्लाह फिर कौम को ले जाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह कहाँ से मसला कहाँ तक पहुँच सकता है और पहुँचाया जाता है।
تو یہ جو جمیعن کا مطلب ہے وہ اپنے اپنے گھر میں اپنی منکوحہ کے ساتھ میاں بیوی جو ہے وہ بیٹھ کے وہ وضو کرنا تھا، نہ یہ کہ کسی حوض تالاب میں اجنبی مرد عورت جو ہیں وہ بیٹھ کے یہ وضو کریں، اس طرح ہرگز نہیں ہے۔ اچھا جی، یہ جو بیت نصرانیہ ہے یہ بھی اہم مقام ہے۔ ایک تو اس میں اختلاف ہے کہ گرم پانی سے وضو یعنی آگ پہ پکی ہوئی چیز کھائیں تو وضو نہیں رہتا، یہ ہماری فقہ میں تو آگ پہ پکا ہوا کھانا کھا لینے سے وضو کو کچھ نہیں ہوتا، تو باقی شوافع اور بعض حنابلہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ آگ پہ پکی ہوئی چیز جو ہے اس سے وضو ختم ہو جاتا ہے۔ اس پر پھر مناظرہ ہوا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یعنی حضرت ابو ہریرہ جو ہیں وہ اس کے علمبردار تھے کہ الوضوء مما مست النار، کہ جس کو آگ نے چھوا ہے یعنی آگ پہ جو کھانا پکا ہے تو اس کی وجہ سے وضو لازم ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر جس پانی سے وضو کر رہا ہے وہی آگ پہ گرم کیا گیا ہو تو پھر کیا بنے گا؟ تو اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، یعنی یہ مناظرہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیت لیا اس عقلی دلیل کی روشنی میں کہ تم اگر ادھر تو تم جائز سمجھتے ہو کہ گرم پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے، تو ابتداً جو آگ پر پکی ہوئی چیز ہے یعنی جس کو آگ نے چھوا ہے، تو اب پانی تب بھی گرم ہے کہ آگ نے اس کو چھوا ہے، تو اگر یہ آگ سے جو گرم چیز ہے ابتداً طہارت لا سکتی ہے تو پھر اس کی وجہ سے طہارت اڑ کیوں جاتی ہے کہ پہلے وضو ہو اور پھر آگ پہ پکی ہوئی چیز کھائے بندہ تو طہارت ختم ہو جائے؟ حالانکہ ادھر یہ ہے کہ آگ پہ پانی گرم ہے اور بے وضو نے اس سے وضو کیا تو اسے طہارت مل گئی ہے۔ یہ ان دلائل میں سے ہے، یعنی جو صحابہ کے مناظرے ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ قیاس محمود پیش کر کے صحابہ جو جن مناظروں میں فتح یاب ہوئے۔ اچھا جی، باقی یہ جو یعنی طاہر القادری وغیرہ اس سے استدلال نہیں کر سکتے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا پیار تھا نصارہ سے کہ سپیشل جو ہے وہ عیسائی وہ نصرانی عورت کے گھر وضو کرنے چلے گئے۔ اچھا جی، تو یعنی یہ حالت سفر تھی اور
पानी नहीं मिल रहा था, तो जाहिर है कि इसमें कोई ज़बिया का भी दखल नहीं था, अगरचे वो अहले किताब का तो ज़बिया के लिहाज से भी और हुक्म है। तो ना ही ये पानी कोई उसका तबर्रुक था बचा हुआ कि उसने पहले वुज़ू किया है और पीछे बचा हुआ है और उससे हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने वुज़ू किया। तो ये आम पानी था जो कि गर्म था। वो अलहदा रवायत और मिन बैत नसरानिया, इसमें यानी वहाँ मकसद ये है कि नसरानिया का पानी भी अगर बचा हुआ हो तो वुज़ू किया जा सकता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का ये मतलब है। लेकिन ये इमामैनी कहते हैं कि व अम्मा तवद्दु उमर मिन बैत नसरानिया फल यदुल्लु अला अन्ना वज़ूअहु काना मिन फज़ल हाज़िहि नसरानिया फला यदुल्लु वला यस्तलज़िमु ज़ालिका फमन इद्दा ज़ालिका फ़अलैहि अल-बयानु बिल बुरहान, कि जो ये दावा करता है तो वो दलील दे कि वाकई वो उस नसरानिया का बचा हुआ पानी था। तो उस नसरानिया के वुज़ू या इस्तेमाल शुदा या उसमें हाथ उसका डालना, इस पर कोई दलील नहीं है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वैसे यानी पानी ना मिलने की वजह से उस वक़्त उसमें वुज़ू किया। तो मतलब ये है कि जब एक नसरानिया के घर का पानी जो है उससे वुज़ू किया जा सकता है, तो एक मुसलमान औरत के घर में जो या औरत का जो बचा हुआ है उस पानी से बतरी के औला वुज़ू किया जा सकता है। बाकी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन मसाइल में बहुत ज़्यादा यानी ज़्यादा से मुराद की शरीयत के मुताबिक सीरियस थे, क्योंकि ये ज़्यादा फतूहात जब मिस्र में या इस साइड पे हुई इराक़ के अंदर, तो यहाँ नसारा थे तो और यहूद यरूशलेम के, तो इस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ज़िम्मियों के लिए फिर शराइत लगाई। तकरीबन 36 शराइत हैं कि मुसलमानों के मुल्क में ज़िम्मी वो शर्त पूरी करेंगे तो फिर उनको हुकूक मिलेंगे, वरना उनको हुकूक नहीं मिलेंगे। और उसमें यानी ये है कि ज़िम्मी सरों पे मुसलमानों जैसी टोपी नहीं पहन सकते, ना इमामा बांध सकते हैं, वो नंगे सर होंगे और उनके सरों पे कैंची के साथ दरमियान सर की निशानी लगाई जाएगी कि हर जगह पहचान हो कि मुसलमान देख के समझें कि ये बंदा गैर मुस्लिम है और इससे अपने राज महफूज रखे जाएं, यानी ये ज़रूरी था। और उनके लिए कपड़ों की एक रंग फाइनल किया जाए कि वो सिर्फ वही कपड़े पहने ताकि गली बाज़ार में पहचाने जाएं कि ये बंदा इस मजमे में बाज़ार में गैर मुस्लिम है। और ये कि अपने घरों में भी वो अपने बच्चों को अपने दीन की तबलीग नहीं कर सकते थे। एक मौका पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने टेस्ट लिया जाके नसारा के घरों में, तो उनके बच्चों से जब सवालात किए तो उन्होंने वही जवाब दिए जो नसारा बड़े देते हैं। तो आपने फरमाया कि तुम लोगों ने हम ज़िम्मा तोड़ दिया है, जो हमारे साथ तुम्हारा मुआहदा था, ये तुम्हारे बच्चे ये तुम्हारे वाली बातें तभी कर रहे हैं कि तुम इनको घर पढ़ाते हो, और जबकि हमारे साथ तुम्हारा मुआहदा है कि तुम अपने मज़हब की तबलीग नहीं कर सकते। ये है ज़िम्मी। यानी आज वो मुसलमानों के कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, घरों में तबलीग करते फिर रहे हैं, जबकि जिस इस्लाम ने उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया है और हुकूक रखे हैं, उसने ये शर्त लगाई है कि वो अपने मज़हब का प्रचार अपने घर भी नहीं कर सकते, चे जाए कि वो रिलीजियस फ्रीडम के नाम पर कहें कि हमने भी चौकों में जलसे करने हैं और हमने भी इस तरह करना है। तो इसके साथ जो है वो ये है कि गली में चलते वक्त वो दरमियान में नहीं चल सकते,
وہ سائڈ پہ چلے، اور اگر درمیان پہ چل رہے ہوں تو پھر یہ کہ انہیں اس طرح کندھا مار کے سائڈ پہ کرو کہ تم ذمہ ہو، یہ درمیان میں چلنا یہ تمہارے لیے جائز نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عمر ان کا یہ قول ہے کہ اللہ نے ذمیوں پر ظلم سے منع کیا ہے، لیکن ذمیوں کی ذلت سے منع نہیں کیا، ان کی تذلیل کی جائے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ عزت تب ملنی ہے جب ہم نے اسلام قبول کیا۔ تو اس طرح یعنی ذمیوں کو عزت دینا یہ ان کو کفر پر پکا کرنا ہے کہ ان کو برابر جلسوں میں بٹھایا جائے، عید و طاہر القادری کا ایجنڈا ہے، یا اس محرف کتاب کو قرآن کے مقابلے رکھا جائے، یا ان کو عزت دی جائے، تو یہ ان کے کفر کی حمایت ہے کہ ان کے کفر کو پکا کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ قرآن کہتا ہے وَهُمْ صَاغِرُونَ، وہ جزیہ دیں تو اس حالت میں کہ ساتھ ذلت محسوس کریں۔ صرف اسلام ان سے صرف جزیہ نہیں لینا چاہتا، ساتھ اسلام انہیں یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ تم ذلیل ہو اس واسطے کہ تم نے دین اسلام قبول نہیں کیا۔ وَهُمْ صَاغِرُونَ، اب قرآن کا حکم ہے تو یہ پالیسی کہ وَهُمْ مُعَزَّزُونَ یہ کیسے قرآن کے مقابلے میں لائی جا سکتی ہے قرآن کو چھوڑ کے؟ وَهُمْ صَاغِرُونَ یاد ہے نا سب کو سائیں، حَتَّى يُؤْتُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ، کہ وہ ذلت محسوس کرے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ صاغرون کیسا بنے گا؟ تو یہ یعنی تفسیر صحابہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کا جو علاقے کا گورنر ہو وہ بیٹھے تخت پہ، اور یہ ذمی اپنا جزیہ لے کے حاضر خدمت ہو پیش کرنے کے لیے۔ کیسے کہ یہ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھے جا کے، وہ جو تخت پہ بیٹھا ہے گورنر، وہ اپنی تلوار اس کی گردن پہ رکھے اور یہ اپنا جزیہ دونوں ہاتھوں سے اوپر پیش کرے اور وہ گورنر پکڑے اس سے۔ اب صاغرون کا مطلب پورا ہوگا۔ اور آج یعنی سارا جو ہے وہ بالکل الٹ ہو چکا ہے، وہ جزیہ نام کی تو شاہی کوئی نہیں، آگے جو ہم صاغرون تو ختم ہوگا، ہم چودھریون بنے ہوئے ہیں۔ تو عذر کہتے ہیں کہ ذمیوں کو حق دو، وہ تو 36 شرطیں پورے کریں تو پھر پتہ ان کو لگ جائے کہ وہ مسلمانوں کے ملک میں ذمی بن کے رہ رہے ہیں۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں 36 شرطیں لکھی ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ حدیث کی کتابوں میں وہ تو یہ جو انہوں نے آسیہ ملونہ کے کیس میں پیش کی تھی مصر کے نصارہ والی بات، وہ بالکل یعنی ایک پلندہ جھوٹ کا، وہ قرآن و سنت سے معارض ہے، وہ ایسا کوئی معاہدہ نہیں تھا نصارہ مصر سے کہ جو اس وقت جج نے اپنے پیش کیا تھا کہ ان کا یہ حق ہے اور یہ حق ہے۔ وَهُمْ صَاغِرُونَ والی آیت کے تحت یہ ابن جریر، تفسیر در منصور، ابن کثیر، اس طرح کی تفاسیر میں بھی ہے، اور باقی سیر صحابہ میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک علاقے کے گورنر، جو کہ سارے آتے تھے آ کے اپنا اپنا حساب پیش کرتے تھے کہ ہماری اس سال میں اتنی آمدنی ہوئی، اتنا خرچ کیا، یا 2 مہینے کے بعد 3 مہینے کے بعد ان کو بلا لیتے تھے۔ تو ایک اور یہ سب کچھ مسجد نبوی شریف میں آپ بیٹھے ہوتے تھے، اور اب خلفاء گورنر آ کے پیش کرتے تھے۔ تو گورنر ہوتا تھا، ساتھ گورنر کا محرر ہوتا تھا، سیکٹری، جس نے سارا حساب کتاب لکھا ہوتا تھا۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حساب پیش کرنے آئے تو سیکٹری اندر نہ آیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اپنے سیکٹری کو بلا، تو انہوں نے کہا کہ وہ اندر نہیں آ سکتا۔ آپ نے فرمایا حل ہوا حائز
کیوں نہیں اندر آ سکتا؟ میں نے کہا بل ہوا رجل نصرانی، کہ حائز نہیں ہے لیکن وہ کرسچن ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے اتنے بڑے منصب پر کرسچن کو کیوں رکھا؟ کہ جن کو رب نے ذلیل کیا ہے تم نے اس کو عزت دی ہے، اور یہ لکھنے پڑھنے والا حساب کتاب جو ہے اس کا اسے رازدان بنایا ہے۔ تو اس پر بہت زیادہ ناراض ہوئے اور اسے معزول کروایا کہ یہ جائز نہیں۔ لیکن یہ تو پتہ چلا کہ وہ طاہر القادری جو اندر ان کو ساتھ بٹھا رہا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری، اگر اندر لائے ہوتے تو پھر حضرت عمر کیا حال کرتے؟ وہ باہر تھا، انہوں نے کہا کہ اندر نہیں آ سکتا۔ انہوں نے کہا پھر کیا اسے حیض آیا ہوا ہے جو اندر نہیں آ سکتا؟ اچھا جی، تو اس طرح یعنی اب آ کے دین الجھ گیا ہے ایسے لوگوں کی آراء کے لحاظ سے۔ کہیں سے ادھر بابا گرو نانک جو ہے اس کے لیے روحانیت ثابت کی جا رہی ہے، اور عقیدہ توحید اور کیا کیا۔ اچھا جی، تو یہ بیت نصرانیہ کا یہ پس منظر ہے، نہ یہ کہ کوئی مریدنی تھی کہ مذہب جو بھی رکھو ہم سے روحانیت سیکھو لسانی سرکار، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اچھا جی، گرو نانک جو ہے اس کے بارے میں آج رات مضمون لکھا ہے کہ گرو نانک کیا ہے، وہ جو فکر مستقیم میں اداریہ چھپے گا اور پھر ساتھ اخبارات میں بھی وہ دیں گے۔ یعنی اس کو سمجھنے کے لحاظ سے یہ سمجھنا چاہیے کہ مرزا قادیانی کا جرم کیا ہے۔ یعنی گرو نانک کے بارے میں تو تھوڑے تھوڑے قرائن ہیں کہ وہ بت پرستی کے خلاف تھا، تو بت پرستی کے خلاف ہونا یہ تو عقیدہ توحید کے اظہار احکام میں سے ایک ہے۔ یعنی اس سے یہ نہیں کہ ایک بندہ بت پرستی کے خلاف ہو اور خود اللہ بن جائے تو کہا جائے چونکہ بت پرستی کے تو خلاف ہے۔ تو توحید جو معتبر ہے دین میں اس توحید کا لحاظ ہے، مطلقاً وحدت کا پرچار جو ہے وہ شریعت میں معتبر نہیں ہے۔ تو مرزا قادیانی جو ہے اس نانک سے تو کئی درجے آگے جا کر، یعنی اس کی یہ گواہیاں ہیں، جب وہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ میں نبی ہوں، تو وہ کسی بت کا نبی تو اپنے آپ کو نہیں کہتا، وہ اللہ کا نبی ہی کہتا ہے اپنے آپ کو۔ اس میں تو وہ حالانکہ یعنی اس کا عقیدہ توحید بھی ہمارے نزدیک معتبر نہیں، لیکن اس کی تو ساری کمپین ہی اس بات پر ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، کسی بت کا نبی نہیں ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو توحید والے مسئلے میں نانک سے تو آگے گزر گیا کہ نانک دادک جو ہے وہ جو ہے اس میں بارے میں تو کوئی حوالہ ہی نہیں، اتنی صدیاں پہلے کا ہے، اور یہ اس کے تو جو کتابوں میں یا اس کے جو ماننے والے ہیں وہ کسی دوسرے خدا کے قائل نہیں بظاہر، اگرچہ ان کا عقیدہ توحید بھی مسترد ہے، مردود ہے۔ تو جرم کیا ہے کہ چونکہ ایمان ثابت ہوتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو توحید مانی جائے، اور وہ ثابت نہیں، بلکہ یہ مرزا ملعون جو ہے وہ خود نبی ہونے کا دعوے دار ہے۔ تو ادھر جو نانک ہے اس کا جو ہے اس لحاظ سے جو جرم وہ مرزے سے کم کب ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے، سرکار کے دین کے ہوتے ہوئے اس نے کیا ضرورت محسوس کی نئے دین کی، نیا دین اس کا بنانا سرکار کے دین کے ہوتے ہوئے، یہ کچھ چھوٹا انحراف تو نہیں ہے۔ اگر ویسے توحید کا پیپر وہ پاس بھی کر جاتا جو نہیں کیا، تو یہ جرم جو ہے کہ
सरकार दीन लेकर आए, दीन हक, और इसने उस दीन हक को छोड़ के फिर एक दीन बनाया। और ये कि मखलूक इसके हुक्म की पैरवी करे तो ये खुदाई दावा है। तो ये सब कुछ करके तो क्या इसे मासूम समझा जाएगा? माज़अल्लाह। यानी वो जुर्म जो मिर्ज़ा कादियानी का है वो तो कम अज कम होगा, क्योंकि मिर्ज़े का जुर्म वो नबूवत के लिहाज से है। वैसे कोई मिर्ज़ा जो है उसका कोई बुत परस्ती वाला चक्कर तो नहीं है, तो वहां इतनी नफरत है तो यहां इतना प्यार क्यों है? और फिर जो है वो इसमें आगे आकर जो उसकी उलूहियत के अपने दावे जो हैं, यहां तक कि हमारे ये दानश्वर जानवर कालम लिखते हुए अब भी अखबारों में लिख रहे हैं कि ये वो जगह है जहां वो बैठ के उलूही गुफ्तगू करता था। उलूही, ये जो मुस्तनसब हुसैन तारड़ है, यानी बहुत मशहूर है, उसके नावल वगैरह या कालम, उसने लिखा हुआ है कि यहाँ बाबा जी गुरु नानक साहिब बैठ के उलूही गुफ्तगू फरमाते थे। तो अब इसके यानी कोई शक पीछे रह गया है कि उलूही गुफ्तगू मतलब वो दावेदार था अल्लाह होने का, चूंकि उलूहियत तो सिर्फ अल्लाह की है। यानी ये अगर लफ्ज लिखते ना इल्हामी गुफ्तगू तो फिर भी जुर्म छोटा नहीं था, लेकिन वो फिर वो इल्हामी किताब का दावा है उनका, ग्रंथ का, तो फिर भी गलत था। लेकिन वो तो लिख ही रहे उलूही गुफ्तगू। तो इस वास्ते यानी एक नया दरवाज़ा मुसलमानों के लिए खुल गया है कि कुछ लोग बड़ी रूहानियत लेने के लिए वहाँ जा रहे हैं। तो ये वो ऐसी जगह है जो अजाब उतरने की जगह है, और ऐसी जगहों से मुसलमानों को बच के रहने का हुक्म है। और ऐसी जगह के जिल खलसा, जिसको काबा यमानिया कहा जाता था, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ उसे गिराने का हुक्म नहीं दिया बल्कि जलाने का भी हुक्म दिया। तो ये उल्टा, यानी पाकिस्तान में कोई ऐसी मस्जिद नहीं 842 एकड़ पर जो बनी हुई हो, एक मस्जिद भी, वो मुल्क जो बना ही मस्जिद के लिए है, लेकिन उनके लिए ये बना दी गया। और 800 एकड़ जमीन तोहफे में दी गई गुरु नानक को। तो किसके पाकिस्तान के खजाने में जो खून पसीने की मजदूरों की कमाई है वो गुरु नानक को इतनी ज़मीन दे दी गई, और फिर उस पर इतने अखराजात जो है वो किए गए। तकरीबन 12 मिलियन से ज़ायद, 12 मिलियन डॉलर से ज़ायद खर्चा हुआ पाकिस्तान का एक शिरक के अड्डे के लिए। और उस पर फिर तकरीरें आगे जो की जा रही हैं वो कि अल्लाह इससे खुश होता है कि सारे इंसान आपस में मोहब्बत प्यार से रहें। तो ये जो अल्लाह की तरफ माज़अल्लाह उस बात को मंसूब किया जा रहा है जिससे रब ने रोका है, वल यजिदू फीकुम गिल्ज़ा, कि वो काफिर तुम्हारे अंदर सख्ती पाएं। और अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, के 50 नंबर कामयाबी के लिए ये है कि अल्लाह की वजह से अल्लाह वालों से प्यार हो, और 50 नंबर कामयाबी के तब मिलेंगे अल्लाह की वजह से अल्लाह के दुश्मनों से बुग़्ज़ हो। तो अब वो मिटाकर सिर्फ मोहब्बत करार दे दी जाए तो ये तो पूरे दीन के जो अहकाम है उनसे गड़बड़ और शदीद किस्म का ये तसादुम है। तो ये एक छोटा सा मजमून अभी लिखा है और इस पर मुसलसल आगे लिखेंगे, ताकि ये अब वहाँ पर वो चूँकि बहुत ज़्यादा दी जा रही हैं सहूलतें और इंडिया का सामान आता है। ये नारोवाल शकरगढ़ के जल्ले वैसे ही मेला मौज देखने के लिए कि बड़ी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं वहाँ पर, सस्ती मिल रही हैं, चलो गुरु नानक को सलाम कराइए नाले। इस तरह की सूरत हाल जो है वो बनी हुई हो।
یہ ایک نیا فتنہ کھل گیا ہے مسلمانوں کے ایمان خراب کرنے کے لحاظ سے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد علی کل شیء خیر و برکت۔ فضل و کرم کامیاب و کامران وصلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم۔ ایک بار قائد اہل سنت حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وصال جو ہے دسمبر کی تاریخ کے لحاظ سے، اس کے موقع پر ہماری اہل سنت کی لیٹسٹ تاریخ میں وہ اپنی مثال آپ تھے، اور بڑے ہی گمبھیر حالات کے اندر اہل سنت و جماعت کے تشخص کو انہوں نے برقرار رکھا، اور امریکہ اور اس کے جو حواریوں کی جتنی بھی ایجنسیاں تھیں وہ آخری دم تک ان پر حملہ آور رہیں، چونکہ یہ جب سے انہوں نے قادیانیوں کے خلاف یہ جنگ جیتی تھی تو اس کے بعد پھر انہیں ہمیشہ پارلیمنٹ سے باہر رکھنے کے لیے کراچی میں ایم کو لانچ کیا گیا، اور دوسرے تیسرے سارے معاملات ہوئے، اور کچھ لوگوں کو زکوٰۃ سے خریدا گیا، اور بالآخر ان کو بہت زیادہ ڈیمیج کیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود جب تک وہ زندہ رہے تو اہل سنت کی ایک پہچان برقرار تھی، اور یہ جو قومی اتحاد کی تحریک چل رہی تھی، کیونکہ یہ جو دوسرے مسالک سے اتحاد کا مسئلہ تھا، اس پر بہت زیادہ تنقید بھی ہوئی، اور ان کے ساتھ ان معاملات پر جو لوگ اس وقت اختلاف کر رہے تھے وہ خود چلے گئے ان کے وصال کے بعد اسی معاملہ میں، اور انہوں نے یعنی اتنے بڑے مقام پہ ہوتے ہوئے بھی حسام الحرمین کے فتوے کا علی اعلان اظہار کیا کہ جب یہ قادیانیوں والا مسئلہ تھا تو اس پر پارلیمنٹ میں گفتگو کی گئی اور مرزا ناصر کو بلایا گیا، تو اس نے وہ جو تحذیر الناس والی عبارت پیش کر دی کہ تم تو خود جو ہے وہ یہ کہتے ہو کہ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کر لے لیکن وہ اپنے آپ کو ذلی نبی مانے، اصلی نہ مانے، تو خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ہم بھی یہی مرزا کو مانتے ہیں کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہے نبی لیکن ذلی ہے، اصلی وہی ہیں، اور خاتم النبیین کا معنی اصلی نبی ہونا، یہی قاسم نانوتوی نے لکھا ہے۔ تو پھر ہم تو کوئی ناجائز کام نہیں کر رہے۔ تو اس پر مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہمارے نزدیک قاسم نانوتوی کا بھی وہی حکم ہے جو تمہارا حکم ہے، یعنی یہ جو تحریف اس نے خاتم النبیین کے معنی میں کی ہے، اسی کی وجہ سے اعلی حضرت نے اس کی تکفیر کی تھی کہ آخری نبی ماننا یہ اجماعی معنی ہے خاتم النبیین کا۔ قومی اتحاد کی جو تحریک چل رہی تھی تو کوثر نیازی اس وقت وزیر مذہبی امور تھا بھٹو کا، تو اس نے یہ بیان دیا کہ یہ مولوی جو ہیں اتحاد کی انہوں نے رٹ لگائی ہوئی ہے، تو یہ تو ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے، تو ان کا کون سا قومی اتحاد ہے؟ اگر یہ نماز پڑھ لیں ایک دوسرے کے پیچھے تو ہم حکومت ان کے سپرد کر دیتے ہیں، مگر یہ تو ان کا تو اتحاد کا نعرہ ہی غلط ہے اور اتحاد ہے ہی نہیں۔ تو اس کے اس بیان کے بعد
अगला जो दिन था तो नूरानी साहब के पीछे मुफ्ती महमूद वगैरह सब कुछ खड़े थे जमात में। तो इत्तेहाद वालों ने बयान दिया कि देखो हमने शर्त पूरी कर दी है तो हुकूमत हमारे सुपुर्द की जाए। तो भुट्टो ने कौसर न्याजी को कहा कि ये तुमने क्या बयान दे दिया, मौलवियों का क्या होता, आगे पीछे खड़े हो जाते हैं। तो कौसर न्याजी ने अपनी किताब और लाइन कट गई, इसके अंदर उसने लिखा कि मैंने भुट्टो को कहा कि मैंने जो कहा है मैं अपने बात पे कायम हूं और वो कभी भी नहीं हो सकता। उसने कहा कैसे? उसने कहा मेरा मतलब यह है कि मौलाना नूरानी मुफ्ती महमूद के पीछे खड़ा हो तो फिर हम इनको हुकूमत दे देंगे और वो क़यामत आ जाएगी, नूरानी उसके पीछे नहीं खड़ा होगा। तो ये उसने और लाइन कट गई के अंदर लिखा कि मौलाना नूरानी अपने मसल की जो नज़रियात थे उनमें इतने पक्के थे कि उस वक़्त को जो सुर्ख तूफ़ान था भुट्टो का, उसके मुकाबले में इकट्ठे तो हो गए थे लेकिन फिर भी मसल की लिहाज से ये वो चीज़ पेश नज़र रखते थे। ये आखिरी जो दौर था उसमें यहाँ पर जामिया नईमिया में इस बात पर उनसे मौलाना शरफ कादरी साहब भी बैठे थे, मैं भी था, डॉक्टर सरफराज नईमी साहब भी थे, बाकी भी सारे नाश्ते पर मौलाना नूरानी रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया गया। तो इस मसले पर फिर डिस्कस हुई कि हुसामुल हरमैन का जो फतवा है देवबंद के ख़िलाफ़, तो नूरानी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उसमें यानी खुल के उसके सारे पहलुओं पर गुफ्तगू की कि वो फतवा बिल्कुल दुरुस्त है और ऐसी इबारतें हैं देवबंद की कि जो कुफरिया इबारत हैं और मेरा उससे 100% इत्तिफाक है जो फतवा आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने दिया। और इसके साथ यानी जो उन्होंने वाज़ेह किया कि अजीमत का रास्ता यही है कि इनसे अलग थलग रहा जाए हर मामले में। और ये जो इस वक्त यानी अफ़गानिस्तान का उस वक्त मामला था और अमेरिका का हमला और ये वो सूरत हाल कि ये इसमें हम इस सूरत हाल में इकट्ठे हैं लेकिन हमारे मुतक़दात और नज़रियात उसमें आज भी हम उनके पीछे नमाज को जायज़ नहीं समझते। और एक मौका पर एक जगह इजलास था तो ये फजलुर रहमान जानबूझ के मुसल्ले पे खड़ा हो गया तो नूरानी साहब रहमतुल्लाह अलैह वुज़ू करके आता, उनका खबीस मुसल्ले पे खड़ा हो गया। तो आपने फिर अलहदा नमाज पढ़ी, यानी ये मामलात सारे होते हुए भी। और दूसरा यानी आखिरी वक़्त तक ये पैसे के मामले में और सहूलतें और ये सारे मामलात यानी आज तो अलिफ से शुरू हो के बा तक ही सब कुछ तितर बितर हो गया, तो वो यानी या तक पहुँचे। और सियासत के हम्माम में जहाँ सारे लोग नंगे हो चुके थे, नूरानी साहब की किरदार की चादर पर वहाँ भी कोई दाग नहीं था और इतने बड़े बड़े मार्के अकेले उन्होंने सर किए और एक ताबनाक किरदार के हमरा वो दुनिया से रुखसत हुए। अल्लाह ताला उनके मरकत पर करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।